تاریخ انسانی کا ایک ایسا راز جو کہ جغرافیہ دانوں کے لیے آج بھی حل طلب مہمہ ہے۔ ایک ایسی دیوار جو لوہے اور تانبے سے بنائی گئی ہے، آج بھی ہماری سیٹلائٹ کی آنکھوں سے اوجھل ہے۔ یہ کہانی کسی افسانے سے شروع نہیں ہوتی، یہ کہانی شروع ہوتی ہے بغداد کی شاہی لائبریریوں میں ایک محفوظ دستاویز تھے۔ یہ سن 227 ہجری کا واقعہ ہے۔ بغداد کے ایک حاکم نے، واثق باللہ نے، ایک بھیانک خواب دیکھا۔ ایک ایسا خواب جس وقت اس وقت کے ایک حاکم کو لرزا کر رکھ دیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ دیوار جو یاجوج ماجوج سے دنیا کو فتنے سے بچائے ہوئے ہے، وہ ٹوٹ رہی ہے۔ مشہور محرخ خرداد بہ اپنی مشہور کتاب المسالک و ممالک میں لکھتے ہیں کہ بادشاہ کی نیند اڑ چکی تھی۔ اسے ایک ایسے شخص کی تلاش تھی جو نہ صرف جنگجو ہو، جو ایک محقق بھی ہو، کہ وہ تلوار سے زیادہ کتابوں اور نقشوں پر عبور رکھتا ہو۔ اس لیے تاریخ کی ایکسپیڈیشن کے لیے سلام الترجمان کا انتخاب کیا گیا۔ سلام کوئی عام درباری نہیں تھا۔ تاریخ کی مستند کتابیں بتاتی ہیں کہ وہ 30 زبانیں روانی سے وہ بول سکتے تھے۔ اس وقت جب گوگل میپ کا کوئی وجود نہ تھا، سلام وہ شخص تھا جو ستاروں کی چال دیکھ کر راستہ بتاتے تھے۔ بادشاہ نے سلام کو بلایا اور کہا، مجھے بتایا گیا ہے کہ دیوار میں شگاف پڑ گیا ہے، تم خود جاؤ اور اپنی آنکھوں سے دیکھو اور مجھے خبر لا کر دو۔ خرداد بیگ کے مطابق سلام کو 5000 نقد سکے دیے گئے، 50 طاقتور مردوں کا انتخاب کیا گیا اور ہر انسان کو 1000 درہم اور 1 سال کا راشن دیا گیا۔ یہ صرف ایک سفر نہیں تھا، بلکہ یہ ایک موت کے منہ میں چھلانگ لگانے کے مترادف تھا۔ سلام نے جو راستہ اختیار کیا وہ آج بھی محققین کے لیے ایک مہمہ ہے۔ وہ سمرا سے نکلے اور آرمینیا پہنچے اور وہاں سے شمال کی طرف کوکاس کے پہاڑوں میں داخل ہو گئے۔ جیسے جیسے قافلہ شمال کی طرف بڑھ رہا تھا، دنیا بدل رہی تھی۔ یہ خضر کا علاقہ تھا، یہاں سے آگے کا راستہ نامعلوم تھا۔ سلام اپنی یادداشت میں ایسی زمین کا ذکر کرتے ہیں جسے ارض سیاہ یعنی کالی زمین کہا گیا ہے۔ یہاں کی زمین اتنی پر اسرار تھی اور اس مٹی سے اتنی بدبو آتی تھی، محققین کا خیال ہے کہ یہ شاید وہ علاقے تھے جہاں شاید تیل اور گیس کے کنویں پائے جاتے تھے، شاید کوئی دلدلی علاقہ۔ سلام لکھتے ہیں کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم اپنی ناک پر سرکہ لگا کر رکھیں، ورنہ وہ زہریلی ہوا ہمیں مار ڈالتی۔ راستے میں ویران شہر ملے، ٹوٹی ہوئی عمارتیں۔ جب مقامی لوگوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے لرزتے ہوئے جواب دیا، یہ وہ بستیاں ہیں جنہیں ماضی میں یاجوج ماجوج نے تباہ کر دیا تھا۔ یہاں ہر قدم پر خوف کا سایہ تھا۔ 16 مہینے، جی ہاں 16 مہینے مسلسل سفر کرنے کے بعد تو وہ وہاں پہنچے جسے آئرن گیٹ، جسے ہم لوہے کا گیٹ کہتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کے لیے سفر کیا گیا تھا۔ سلام الترجمان ایک پہاڑی درے کے سامنے کھڑے تھے، 2 بلند و بالا پہاڑوں کے درمیان ایک دیو ہیکل، مصنوعی رکاوٹ۔ یہاں پر ہمیں رک کر سلام کی دی ہوئی سائنسی معلومات کا جائزہ لینا ہوگا، کیونکہ اکثر لوگ اسے دیوار چین سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن سلام کی رپورٹ کچھ اور ہی بیان کرتی ہے۔ سلام نے دیکھا کہ دیوار پتھروں سے نہیں بلکہ لوہے کی بڑی بڑی اینٹوں سے بنی ہے، اور ان اینٹوں کو جوڑنے کے لیے پگھلا ہوا تانبا استعمال کیا گیا تھا۔ یہ وہی ٹیکنالوجی ہے جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ کہف میں آیا ہے۔ دروازے کی چوڑائی 150 ہاتھ تھی، اس پر ایک بڑا تالا لگا ہوا تھا جس کی لمبائی 7 ہاتھ تھی۔ سلام اسے دیکھنے نہیں گئے تھے بلکہ پرکھنے گئے تھے۔ انہوں نے اپنی جیب سے ایک چاقو نکالا اور دیوار کی تہہ کو کھرچنا شروع کیا، تو انہیں یقین ہو گیا کہ چاقو پر جو برادہ ہے وہ لکڑی کا نہیں بلکہ لوہے اور تانبے کا ہے۔ سلام نے وہاں کے قلعے کے نگہبانوں سے پوچھا، کیا تم نے ان مخلوقات کو دیکھا ہے؟
انہوں نے کہا نہیں، لیکن ہم ہر جمعے کو اس دروازے پر ہتھوڑے سے ضرب لگاتے ہیں اور دوسری طرف سے ہمیں شور سنائی دیتا ہے۔ سلام نے تصدیق کی کہ دیوار ابھی ٹوٹی نہیں ہے۔ شگاف کی خبر جھوٹی تھی، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو سلام نے دیوار دیکھی تھی وہ آج کہاں ہے؟ جدید جغرافیہ دان اور مورخین 3 نظریات پیش کرتے ہیں۔ پہلا یہ کہ یہ دربت کی دیوار تھی جو روس کے علاقے تاجکستان میں ہے، لیکن دربت کی دیوار پتھروں سے بنی ہے، لوہے سے نہیں۔ اور دوسرا نظریہ یہ ہے یہ داریال گارج تھا جو قفقاز کے پہاڑوں میں ہے۔ قدیم زمانے میں لوہے کے دروازے موجود تھے۔ اور تیسرا نظریہ جو سب سے زیادہ حیران کن ہے، یہ مقام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہماری آنکھوں سے مخفی کر دیا گیا ہے، جیسے برمودا ٹرائی اینگل یا دیگر راز۔ شاید یہ مقام کسی اور ڈائمینشن میں ہے۔ مشہور جغرافیہ دان الادریسی نے اپنے نقشے میں اس دیوار کو دکھایا ہے، لیکن ابن خلدون نے اس سوالات بھی اٹھائے ہیں۔ واپسی کا سفر جانے سے زیادہ خوفناک تھا۔ سلام کے ساتھی بیمار ہو کر مرنے لگے۔ 50 میں سے صرف 14 انسان بچ کر سامرا پہنچے۔ سلام الترجمان نے وہ رپورٹ بادشاہ کے سامنے پیش کی جو آج بھی تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہے۔ بادشاہ الواثق باللہ جو موت سے ڈرتا تھا، کچھ عرصہ بعد فوت ہو گیا، لیکن سلام کا کارنامہ زندہ رہا۔ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ دیوار آج کس حال میں موجود ہے، لیکن سلام الترجمان کی وہ کہانی ہمیں سبق دیتی ہے کہ انسان کی جستجو اسے اس دنیا کے آخری کنارے تک لے جا سکتی ہے۔ سچائی آخر اس حصار کے دوسرے پار ہوتی ہے۔ تاریخ کے سینے میں ایسے ہزاروں راز دفن ہیں جو ابھی بے نقاب ہونا باقی ہیں۔ ہماری دنیا اس سے زیادہ کئی گنا پر اسرار ہے جتنا ہم جانتے ہیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ وقت کے سمندر میں غوطہ لگانا چاہتے ہیں، گم شدہ اوراق کو پلٹنا چاہتے ہیں، تو ہمارے چینل کے سفر میں شامل ہو جائیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلے ویڈیو میں آپ ہمارے ساتھ ہوں، اور جانے سے پہلے اپنی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے۔ آپ کے خیال کے مطابق سلام الترجمان نے جو دیوار دیکھی تھی وہ آج بھی کہیں موجود ہے یا وقت کی دھول میں ہمیشہ کے لیے کھو چکی ہے؟